جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ ہر جمعرات کو جامعہ رسول کی جانب سے بخاری ملت کے حکم پہ ہم لوگ آتے ہیں. بیچ میں چھٹیاں ہو گئی تھیں اس لیے 2 ہفتے نہیں آ سکے. لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے، موضوع لے کے آئے ہیں، یعنی جس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے ماہ رجب المرجب اور کنڈے کی نیاز. آج جو ہر گھروں میں کنڈے کی نیاز ہو رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اب تک کرتے آئے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اسلام یہی معاملہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر کیا بولتے ہیں علمی معاملہ جو ہے نا کہ اس کو جانا جائے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ کہاں سے کیا ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے نالج ہو انسان. اب میں شروع کرتا ہوں. ماہ رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور حرمت و ادب والے مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے ہیں. حرمت والے سے مراد کیا ہے؟ یہی سیدھا دین ہے. سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرنا. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس میں ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی، خون بہانا حرام ہوتا اور ہے. اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حرمت والے مہینے. یعنی ایسے ان 4 مہینوں میں کون کون مہینہ ہے؟ وہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم شریف. اس میں خون بہانا یعنی جنگ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہوتی تھی اور اب بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے آگے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جس طرح شہر حرام حرمت والا مہینہ ہونے کا شرف بخشا ہے اسی طرح سے اس ماہ مبارک کو اور بہت سے فضل و شرف سے نوازا ہے. اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و تسلیم کو شب معراج میں اپنے دیدار سے مشرف کیا. ابھی آج 22 ہو گئی ہے، 27 تاریخ جو آئے گی اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا تھا، جس میں تحفے میں نمازیں عطا کی گئی تھی اسی مہینے میں. بس آج 22 ہے، 5 دن بعد وہ تاریخ آئے گی. اس ماہ مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی بڑی نسبتیں ہیں، ہے نا. اسی ماہ مبارک میں خلیفہ چہاروں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو 13 رجب المرجب ہے. 13 رجب کو اسی مہینے میں، آج 22 ہے، 13 رجب کو مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے. 22 کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جن کے ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. اور 27ویں رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک معراج میں بلا کر کے اور اپنے دیدار کا شرف بخشتا ہے. سبحان اللہ. اس مہینے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. کہتے ہیں اسی ماہ مبارک میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ کے چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے اور دیگر بزرگوں کے آراز بھی اس ماہ مبارک میں آتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں اہل بیت نبوت کے چھٹے امام ہیں. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور شہید کربلا سبط پیغمبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں. کون ہیں یہ؟ امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے باقر علیہ السلام اور باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اب امام حسین کے آگے تو سجدہ گنانے کی ضرورت ہے نہیں. حسین کے بیٹے، حسین کے باپ علی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ چھٹے امام اہل بیت نبوت کے جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں 6واں نمبر جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، جن کی یاد میں 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں علم و زہدہ اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ ہی تھے.
آپ کے علم کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذہب حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، ان کے استاذ و مربی تھے۔ کون؟ یعنی جن کے مسلک پہ، جن کے بتائے ہوئے راستے پہ جس طریقے سے، یعنی جن کی تقلید کرتے ہوئے، جس امام کی تقلید کرتے ہوئے ہم لوگ حنفی ہیں، یعنی جو نماز میں ہمارے مسائل جو آتے ہیں کہ ہم کس مسئلے کے تحت کون سی چیزیں کریں، تمام فقہی مسائل کو جو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں پھر 22 رجب شریف کو انہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ مذکورہ تاریخ میں امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی نیاز دلانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ یہ بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل یہ معاملہ کہ نہیں کرانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم اگر دماغ لگا کر کے صرف یہ سوچیں، یہ دماغ لگانے والا، کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر کچھ غلط کام ہو رہا ہے کیا؟ فاتحہ کرانا، اللہ پاک کے مقدس کلام کی تلاوت کرنا، غریبوں میں کھلانا، تبرک تقسیم کرنا، یہ کہاں سے خراب کام ہو گیا؟ کہاں سے برا کام ہو گیا؟ لیکن اس میں بہت سارے چل رہے ہیں، اس لیے بات آئی کہ اس میں کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ ایک مباح یعنی بہتر اور مستحسن اچھا امر ہے۔ اس میں غربا اور ہمسایوں کے کھانے اور شیرینی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلانا ایک بہترین ایصال ثواب ہے، جس طرح سے اور دنوں میں ایصال ثواب کی کوئی ممانعت نہیں۔ جیسے مان لیجیے کسی کا بھی چاہے جب دل کرے اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں کی دعوت کر سکتا ہے، جب دل کرے اس کا فاتحہ تبرک نیاز دلا کر کے اور لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ ایسے ہی 22 رجب کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ایصال ثواب کرنے میں کسی طرح کی کوئی بات، کسی بات کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے اور دنوں میں ایصال ثواب کی کوئی ممانعت نہیں، خاص اس دن میں بھی امام صاحب کے نام سے ایصال ثواب کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ چنانچہ فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی علیہ رحمۃ الرضوان بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اس جگہ کھانے کی بعض نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بیجا پابندی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں اس میں غلط ہیں، غلط کیا ہے؟ کہیں کہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں بنے گا کنڈا وہیں کھایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں کھایا جائے گا۔ کہیں کہیں ہے جہاں جہالت زیادہ ہے کہ کنڈا یہاں بنے گا، بولیں گے کہ صرف یہی کھاؤ، اس کے باہر نہیں کھائیں گے، نہیں کھایا جا سکتا، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے جہاں کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف اسلامی زندگی کے 5ویں باب رجب شریف کے بیان میں رقم دراز ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو یوپی میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں، وہ برتن منگائے جاتے ہیں بہت سارے جگہوں پہ، ہے نا، نئے برتن منگائے جاتے تھے، اور 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ اس رسم میں صرف 2 خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر فاتحہ کے اول لکڑی والا کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، بہت سارے کچھ جگہوں پہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک کہانی پڑھتے ہیں، وہ امام پاک سے منسوب ایک کہانی، گڑھی ہوئی کہانی ہے، وہ لکڑہارے کی ایک کہانی کو امام پاک سے منسوب کر کے اور وہ کہانی سناتے ہیں، اور کہانی سنانے کو جس کی کوئی سند نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گڑھی ہوئی کہانی سناتے ہیں، اس کہانی کو سنانا یہ خرابی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں، قید لگا دیتے ہیں کہ یہیں بیٹھ کر کھانا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کھا سکتے، یہ دوسری خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ نہ ہوگی، اور یہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ کیا ہے، اور یہ بغیر نئے کنڈے کے فاتحہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر نیا کنڈا لائے، بغیر نئے برتن کے نہیں ہو سکتی، یہ بھی کیا ہے، ان کی یہ جہالت اور کم علمی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے خیال غلط ہیں۔ فاتحہ ہر کنڈے اور ہر برتن میں ہو جائے گی۔ اگر صرف زیادہ صفائی کے لیے، ہے نا، زیادہ صفائی کے لیے نئے کنڈے منگا لیں تو کوئی حرج نہیں، برکتاً منگا لیں، ہے نا، لیکن یہ سوچے کہ نہیں جب ہوگا تو نئے میں ہوگا، پرانے میں نہیں ہوگا، ایسا خیال کرنا غلط ہے۔ دوسرے فاتحے کے کھانوں کی طرح اس کو بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل 22 رجب کو فاتحہ دلانے میں کوئی حرج
نہیں ہے. ہاں اگر اس میں کچھ غلط رسم و رواج ہوں تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، نہ کہ اصل فاتحہ کو ہی بند کر دیا جائے، ہے نا. اور آگے اسی کتاب میں حکیم الامت صاحب اس فاتحے کی تحسین فرماتے ہیں اور برکت والا بتاتے ہیں. لکھتے ہیں رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈے کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے، مگر اس میں سے یہ قید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے. یہ دونوں قید نکال کر کے فاتحہ جب چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں کرا سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، اور کرانا بھی چاہیے. چونکہ اہل بیت ائمہ اہل بیت نبوت کا اگر کسی کا مسلمانوں پر اور اسلام پہ کسی کا احسان ہے تو وہ ائمہ اہل بیت کا ہے کہ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی ہے تو اہل بیت نبوت نے ہی اپنے خون کو پیش کر کے اور ہمیشہ اسلام کو سینچنے کا کام کیا ہے. بے شک. اور آپ کو یہ جان کر آپ کو ابھی بتایا بھی کہ چھٹے امام ہیں، چھٹویں امام حسین کے پر پوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو اب اور بہت سارے مسائل سے یہ لوگ بھی دو چار ہوئے. ائمہ اہل بیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ کسی بھی امام کو اس امت نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی اور تکلیف نہیں دیتا تھا. ارے یزید سے جو جنگ ہوئی تھی کربلا میں کوئی دوسرا تھا کیا؟ نام کا مسلمان تو تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا نا، لیکن کتنی ظلم و زیادتی کی گئی اس طرح سے. تو یہ 12 جو بھی امام ہیں اہل بیت النبوت کے، ان میں انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اگر ان کی قربانیاں نہ رہی ہوتی تو ہم سب آج صاحب ایمان شاید نہ ہو رہے ہوتے. بے شک. اتنی قربانیاں ہیں ان کی، لہٰذا ان کے نام پہ ایصال ثواب کرنا اور ان کے نام پہ غریبوں کو کھلانا پلانا یہ تو اچھی بات ہے، تو اچھی بات ہے. ایک جماعت اس مستحسن اور باعث برکت عمل کو روکنے کے لیے ہم سنیوں کو مشابہت شیعہ کا دانہ دیتی ہے. ہاں بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فاتحہ صرف شیعہ لوگ کراتے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے. دماغ لگائیں، تھوڑا سا لگائیں اور یہ سوچیں کیا جو کام غیر کر رہا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. غیر موبائل چلا رہا ہے ہم نہ چلائیں، شیعہ موبائل چلا رہا ہے ہم نہ چلائیں، شیعہ جو ہے فلائٹ میں بیٹھ رہا ہے ہم نہ بیٹھیں، شیعہ ٹرین میں بیٹھ رہا ہے ہم نہ بیٹھیں، شیعہ قرآن پڑھ رہا ہے ہم نہ پڑھیں. کیا مطلب ہوتی ہے اس سے اور ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ بھائی وہ اپنا کر رہا ہے ہم اپنا کر رہے ہیں، ہے نا. تو جو کام یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے لوگوں کو، یعنی عوام میں بھولے والے آپ جیسے سیدھے سادھے لوگوں کے بیچ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے ارے وہ تو لوگ شیعہ بناتے ہیں، اور فوراً سوچی کہ ایک اچھا کام کو روک دینے کا کام ہے یہ، ہے نا. جب آدمی اس سے بھڑک جائے گا نا ارے وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، فوراً وہ نفرت میں وہ نہ کرنے کو ترجیح دینے لگے گا. لہٰذا یہ سب ایسا کرنا غلط ہے، خرافاتی باتیں ہیں. ان کے لیے مولانا اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ کافی ہوگا. ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں عوام میں 22 رجب کی ہی فاتحہ رائج و معمول ہے جس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، اور یہاں یہ بات بھی کچھ حرج نہیں کہ شیعہ اس تاریخ کو فاتحہ کرتے ہیں کہ افعال مباحہ و حسنہ میں مشابہت ہونا کوئی مذائقہ نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ جو چیز مباح ہے، جو چیز مباح ہے، جس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کام شیعہ کرتے جو حرام ہوتا پھر اس کو ہم کرتے تو یہ گناہ ہوتا. لیکن جس کو جائز ناجائز والی بات ہی نہیں ہے، حرام حلال والی بات ہی، جیسے کھانا کیا ہے؟ یہ مباح ہے. کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ حرام حلال والی بات نہیں ہے. کھانا آپ کھائیں تو اچھی بات ہے، نہیں کھائیں تو بھی اچھی بات ہے. ارے بھوک لگے گا تو ہی تو کھائیں گے، نہیں بھوک لگے گا تو کیا کھائیں گے؟ تو کھانا کیا ہے؟ مباح چیز ہے، اس میں حرام حلال کی بات نہیں ہے. اب کھانا وہ بھی کھاتے ہو تو ہم کھانا چھوڑ دیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ شیعہ کرتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، اگرچہ وہ کرتے ہیں بھلے سے وہ کرتے ہیں، ہے نا، لیکن ہمارے کرنے میں کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ یہ حرام اور حلال کی بات نہیں ہے، یہ مباح چیز ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی بات نہیں. اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، جیسے ہم نے کھانا کھایا تو پیٹ بھرے گا، نہیں کھائیں گے تو بھوکے رہیں گے. صحیح بات، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ افعال مباح و حسنہ میں مشابہت ہو جانا کوئی مذائقہ نہیں رکھتا. ہاں قصدن تشبیہ بھی شیعہ وغیرہ خود مذموم و ممنوع ہے. جان بوجھ کر کے شیعوں کی مشابہت کرنا کسی بھی چیز کی کہ نہیں وہ کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے یہ غلط ہو جائے گا، اور یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ وہ کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے. دونوں چیزیں غلط ہو جائیں گی، ان سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو اچھا لگے گا ہم وہ کریں گے، ہم کسی کو فالو کیوں کریں گے؟
फिर कहते हैं फ़इन तशबह बिहिम ला युकरहु फी कुल्ली शै बल फिल मज़मूम व फी मा युक़सद बिही तशब्बुह। इसलिए कि गैरों से मुशाबहत हर चीज़ में नापसंदीदा नहीं है बल्कि बुरी बातों में वल्लाहु ताला आलम। है ना। मालूम हुआ कि 22 रजब शरीफ को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से कूड़े की नियाज दिलाना मुबाह, बाइस खैर बरकत और अहले बैत नबूवत से सच्ची मोहब्बत की अलामत है, निशानी है। शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं। लिहाजा दो बातें याद रखें कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अहले बैत नबूवत के छठे इमाम हैं। दूसरी बात ये कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा दिलाने में कोई हरज नहीं है। तीसरी बात, शिया इस तारीख को फातिहा दिलाते हैं तो वो दिलाते रहें, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा अगर कोई मना करता है या शियों की मिसालें ला करके देता है तो कहिए भैया आप अपनी बात अपने पास रखिए। हमें जामिया अल रसूल से लोग आए थे और उन्होंने दलील की रोशनी में पढ़ के सुनाया था। ये चाहे तो आप रख भी सकते हैं कि जो चीज़ें हैं यही असल हैं और जिस चीज़ में कोई खराबी ना हो उसके करने में भी कोई खराबी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको सेहत कामिला और खैर बरकतें नाज़िल फरमाए। आप सबको हर बीमारियों और बुरी तंगदस्ती और बेरोजगारी से महफूज फरमाए।